جمعہ کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے، اسی طرح عید کے وجوب کے لیے شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط اسلامی شہر ہونا بھی ہے۔ تو اسلامی ممالک کے جو دیہات ہے وہاں پر شرائط پوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، اسی طرح جمعہ بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ممالک ہیں، UK، یورپ وغیرہ، تو ادھر بھی مطلب جمعہ فرض نہیں ہے، عید بھی واجب نہیں ہے، مگر چونکہ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ان کے نزدیک شرائط پوری ہوتی ہیں گاؤں میں بھی، لہٰذا ان کے ہاں جمعہ اور عید ان علاقوں میں بھی درست ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جمعہ شروع ہو گیا، عید شروع ہو گئی ہے، گو کی شرائط پوری نہیں ہوتی، تو اس کو روکا نہ جائے، روکنا بھی بری بات ہے۔ ہاں، محتاط لوگ یہ کریں کہ جمعہ کے ساتھ ساتھ 4 رکعت نماز فرض ظہر احتیاطی بھی پڑھا کرے، اور وہ بغیر جماعت کے اکیلے۔ تو اسی وجہ سے قربانی کرنے کا بھی ڈفرینس ہے، فرق ہے، کہ شہر والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرے۔ اپنی عید نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، شہر پورے میں کسی ایک جگہ پہ سنی بریلوی لوگوں نے عید کی جماعت کرا دی ہے تو باقی شہر والے قربانی بالکل کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے اب عید کی نماز نہ پڑھی ہو۔ اور گاؤں میں چونکہ عید کی نماز ہی واجب نہیں ہے، لیٹس سپوز کہ عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی، تو وہ کس کا انتظار کرے؟ عید کی نماز کا ہونی نہیں ہے جماعت، تو کیا انتظار کرے وہ؟ تو پھر یہ دیکھا گیا کہ قربانی کا وقت شروع کب ہوتا ہے، تو شروع ہو جاتا ہے 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے، صبح صادق سے، یعنی کہ فجر کا ٹائم شروع، قربانی کا ٹائم شروع، اور 12 کی مغرب تک رہتا ہے ذوالحجہ کی۔ تو پھر گاؤں والوں کو، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ آپ کے ہاں فجر کے بعد بھی مطلب قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ جیسے کوئی شہر میں رہتا ہے، جیسے جڑا والا شہر کے اندر رہتا ہے، اور گاؤں 649 گاہ بے تقریباً 8-9 کلومیٹر دور ہے شہر سے۔ اب شہر میں تو واجب ہے عید کی نماز، گاؤں میں نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ شہر میں تو مطلب سورج چڑھے گا اور پھر مطلب عید کی نماز ہوگی اس کے 20 منٹ بعد، جلدی سے جلدی بھی ہوئی تو، اور پھر مطلب قربانی کروں گا تو کسائی ملے نہ ملے، وہ ایسے کرتا ہے بھی گاؤں چلا جاتا ہے، اور وہاں فجر کا ٹائم جب شروع ہوا، کسائی کو بلایا، اندھیر منہ اس نے مطلب قربانی کر کے گوشت جناب موٹر بائک پہ رکھا، سیدھا شہر جڑا والا آ گیا، اور گاؤں میں ہی فجر پڑھ آیا، یا یہاں آ کے فجر پڑھ لی، مثال ہے، تو پھر نہا دھو کے تسلی سے مطلب عید کی نماز پڑھ لی، اور گوشت تیار ہو گیا جب تک۔ گھر والے تو عید کی نماز نہیں نہ پڑھتے، تو عید کی نماز پڑھ کے آیا تو کھانا کھا لیا، قربانی کا گوشت بھی تیار ہے۔ تو یہ فقہا نے لکھا کہ شہر والے گاؤں میں کر سکتے ہیں، اور مراد ان کی یہی تھی کہ اسی شہر کے ساتھ جو گاؤں ہے، ظاہر سی بات ہے کراچی سے تو کچھ 649 گاؤں پہ نہیں آئے گا نا قربانی کرنے، اور واپس کیسے لے کر جائے گا؟ تو یہ مسئلہ تھا۔ اب جب کہ بیرون ملک سے قربانیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، تو پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، اور بعض لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے یہ فتویٰ دے دیا، اور جی جس جگہ پر جانور ہے اسی جگہ کا اعتبار ہے، تو UK والوں کی چاہے ابھی عید نہیں ہوئی، پاکستان میں چونکہ ہو گیا ہے ٹائم قربانی کا، عید کی نماز وہ پڑھ چکے ہیں، تو قربانی کر سکتے ہیں UK والوں کی۔
اب لگتا تو ایسے ہی یہ مسئلہ ٹھیک ہو، مگر یہ مسئلہ غلط تھا۔ غلط اس لیے تھا کہ اگر یو کے والوں کی 10 ذی الحجہ کی فجر ہی شروع نہیں ہوئی اور پاکستان میں مطلب سورج چڑھ کے بھی انہوں نے مطلب قربانی کر دی، عید کی نماز پڑھ کے شہر والوں نے، مثال ہے، یا گاؤں والوں نے فجر کے بعد کر دی، یو کے میں تو فجر ہوئی نہیں کیونکہ 4-5 گھنٹے کا فرق ہے، گرمیوں میں 4 اور سردیوں میں 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس لیے یو کے والوں کی قربانی تو بالکل نہیں ہوگی پھر، سمجھے بات کو؟ تو ہم جو لوگ پہلے احتیاط کرتے رہے ہیں وہ یہی تھی کہ یو کے میں جب ہم عید پڑھ لیتے تھے تب یو کے والے پاکستان والوں کو کہتے تھے ہماری قربانی کر دو، اور دعوت اسلامی والے یہ کرتے تھے کہ 10 ذی الحجہ اگر یو کے میں بھی ہے پاکستان میں بھی ایک ہی دن ہے مطلب، تو وہ 11 ذی الحجہ کو یو کے والوں کی قربانیاں کرتے تھے تاکہ سیف سائڈ رہے، اور اگر یو کے والوں کی ایک دن پہلے عید ہو گئی ہے تو وہ پھر 10 ذی الحجہ کو کر دیتے تھے تاکہ سیف سائڈ رہے، وہ محتاط تھا۔ اور ٹیکنیکل مسئلہ اب یہ ہے جس سے کہ میں نے پہلے بھی ایک آڈیو بھیجی ہے، بیرون ملک والے قربانی پاکستان میں اگر کراتے ہیں تو کب کریں، تو وہ یہ مسئلہ ہوا کہ فجر یو کے والوں کی کم از کم شروع ہو جائے اور پھر آگے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یو کے میں فجر بھی 3 ہے، آپ کو پتہ ہے، 1:15 2 بجے اور 2:45، تو میں نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ یو کے 3 کو ہم معیار رکھ لیتے ہیں تاکہ تینوں طرح کے سنی بریلوی جو علماء ہیں متفق رہیں، تو یو کے 3 ہوں گے، پاکستان کی آج کل ہے 7، تو پاکستان کے صبح 7 کے بعد اگر قربانی ہوتی ہے، شہر والے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور گاؤں والے بھی مطلب 7 کے بعد اگر قربانی کر دیتے یو کے والوں کی 100% ٹھیک ہو گئی، مگر ان کو محتاط ہونا پڑے گا ونٹر میں، سردیوں میں آپ کو پتہ ہے فجر شروع ہی 6:15 پہ 20 پہ ہوتی ہے، اس میں تو تینوں اوقات جو ہے نا متفق ہو جاتے ہیں، جا کے میں تینوں کے نزدیک ایک ہی وقت ہوتا ہے، تو اگر 6 بجے 6:15 بجے شروع ہو رہا ہے ٹائم تو 4 گھنٹے کا فرق نہیں، 5 گھنٹے کا بھی فرق ہے، تو یہ تو پاکستان کے تقریباً 11:15 بلکہ سیف سائڈ 11:30 ہے، تو پاکستان کے 11:30 کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ دونوں جگہ پہ ایک ہی دن میں عید ہے، اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ اور مجھے کوئی بتا رہا تھا عید کی نماز پہ کہ وہ تو سردیوں کی جو عیدیں ہوتی تھی نا میر پور میں، وہ تو 9 بجے تک پکا بھی لیتے تھے گوشت کو، تو ان کی تو قربانیاں نہیں ہوتی رہی، پھر میں نے کہا بالکل نہیں ہوتی رہی، تو یہ مطلب مسئلہ جو ہے نا زیر غور، بلکہ غور طلب، اور یہ دعوت اسلامی کے مفتی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، اور بالکل درست مسئلہ ہے کہ جہاں پر قربانی کرنے والا رہتا ہے وہاں پر کم از کم فجر کا ٹائم تو شروع ہو جائے، اور اس کی طرف سے قربانی دوسری جگہ پر جو کی جا رہی ہے وہاں پر بھی شرائط پائی جائے، تو مختصر یہی ہے کہ دونوں جگہوں پہ عید کے قربانی کے ایام ہوں تبھی قربانی درست ہوگی۔ یہ آڈیو تفصیلی ہے، انشاءاللہ تعالی بہت مفید رہے گی، یوٹیوب پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور بھی جو اس کو سنے ان سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دارالافتاء بریلویہ تعلیمات اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کی 24/7 یہ سروس دے رہا ہے۔ آپ کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو کسی بھی وقت آپ اسی واٹس ایپ نمبر پہ 00447853292843 بذریعہ میسج بھیج سکتے ہیں، آڈیو میں یا لکھ کر، اردو میں، انگلش میں، اور پوچھنا ہو تو چاہے پنجابی میں پوچھ لیں آڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالی وقت مناسب جواب مل جائے گا۔ خیر خواہ اہل سنت، شاہد بریلوی، UK۔